اب خود کہہ رہی ہے نیب پراسیکیوٹر کے ریمانڈ بیک کر دیا جائے. نیب پروسیکیوٹر خود صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ ریمانڈ بیک کر دیا جائے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپیل ایکسیپٹ کر لیں، اور اپیل ایکسیپٹ کر کے جو کنوکشن ہے، جو سزا ہے، اس کو ختم کر دیں. اب پوزیشن یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ کیس میں کتنی کمزوری ہے ان کے کیس میں، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حق تھا عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کا کہ وہ جرا کر سکیں، گواہ جو ان کے خلاف پیش کیے ہیں نیب نے ان کے اوپر، وہ ان کا حق چھین لیا تھا نچلی عدالت نے، ان کو جرا ہی نہیں کرنے دی تھی. تو یہ اتنی بڑی مس ٹرائل ہے، اتنی بڑی آئین کی خلاف ورزی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے کہ اس کے بعد یہ جو سزا تھی یہ رہ ہی نہیں سکتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے الزام یہ لگایا تھا عمران خان صاحب کے خلاف کہ ایک جیولری سیٹ انہوں نے انڈر ویلیو کیا تھا، یعنی کہ اس کی قیمت زیادہ تھی اور انہوں نے سستا خرید لیا تھا. اور قیمت زیادہ ان کا یہ بیان تھا کہ یہ 180 کروڑ کی جیولری ہے. تو حکومت کو کوئی مل نہیں رہا تھا کوئی شخص جو یہ قیمت لگا سکے اس جیولری سیٹ کا. تو حکومت نے دبئی میں ایک عمران مسیح کو پکڑا جو کہ سپیئر پارٹ، کاروں کے سپیئر پارٹ بیچتے ہیں، اور ان کو پکڑا اور ان سے کہا کہ آپ ایک 2 صفحے پہ لکھ دیں کہ اس کی قیمت جو ہے 170 یا 180 کروڑ روپیہ ہے اس جیولری کی. وہ اس کو پتہ نہیں کیا پیسے دیے، کیا پریشر کیا. وہ بی کام ہے، وہ بلکہ بی کام میں فیل ہوا ہے، وہ انٹرمیڈیٹ صرف پڑھا ہوا ہے، اس کو جیولری کا بزنس کا کچھ پتہ نہیں ہے. اس کی ایک سرٹیفکیٹ، اس کا ایک رپورٹ لے کے کہ اس کی قیمت جیولری کی 180 کروڑ ہے، وہ پیش کر دی اور جج صاحب نے اس کو منو من مان لیا. تو میں نے ابھی جب شروع ہی کی بحث اور میں نے جج صاحب سے کہا کہ دیکھیں یہ کیس بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس بیسک ڈاکیومنٹ پہ وہ جو انحصار کر رہے ہیں وہ تو ایک اس شخص کا ہے جو کہ ایک انٹرمیڈیٹ پاس ہے اور وہ سپیئر پارٹ کا اونر ہے، اس کا جیولری بزنس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ایکسپرٹیز نہیں. تو اس لیے ان کا کیس بالکل نہیں بنتا. تو اس پہ خیر پروسیکیوٹر صاحب نے کہا کہ جی یہ میرٹس کی بات ہے، اس کو ابھی نہ ذکر کریں کیونکہ میں نے کنسیڈ کر دیا ہے. لیکن جو کنسیشن دینے کی وجہ ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو بے شک آپ سیٹ اسائڈ کر دیں اور اپیل مان لیں، اس کی بیسک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو شہادت پیش کی تھی نیب نے وہ بالکل بوکس شہادت تھی، وہ فیبریکیٹڈ شہادت تھی، وہ انہوں نے فراڈ کے ذریعے شہادت پیش کی تھی اور جو جج صاحب نے نیچے مانی. اس لیے میری نظر میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ جو کیس ہے عمران خان صاحب کے خلاف، جس کو حکومت کہتی ہے بہت بڑا کیس ہے اور ہم نے اتنے اربوں روپے کی جیولری کا غبن پکڑ لیا، وہ کیس ایکچولی اتنا غلط کیس تھا، اتنا بے بنیاد کیس تھا کہ آج پروسیکیوٹر کو خود اس کو کنسیڈ کرنا پڑا. آئی تھنک اب علی صاحب آپ کو بتائیں گے. جی پھر علی صاحب سے احتجاج کے حوالے سے پوچھیں گے. کہیں نیب یہ تو نہیں چاہ رہی کہ دوبارہ تیاری سے یہ کیس کیا جائے، اس بار یہ کیس دبا کے دوبارہ تیاری سے نیا بنایا جائے کیس؟ کہ دیکھیں ایک بار کیس ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں یا کیا نہیں کرتے وہ الگ بات ہے. لیکن ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ جو ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے، ایک فراڈ کیس بنایا گیا ہے، فراڈ کیس ہے اور اس میں سزا بھی فراڈ کے طریقے سے دی گئی ہے. جو نچلے جج صاحب تھے وہ پریشر کے ذریعے انہوں نے آ کے، بلڈ پریشر بھی ہو گیا ان کو، اتنا پریشر تھا ان کے اوپر، انہوں نے یہ کیس جو ہے وہ فیصلہ کیا. تو ہمارا یہ موقف جو ہے وہ قوم کے سامنے ہم سرخرو ہو جائیں گے. سر اگر توشہ خانہ کیس جو 1 ہے یہ اڑتا ہے تو توشہ خانہ 2 کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ توشہ خانہ 2 کی بھی بالکل یہی کیس بنایا ہوا ہے انہوں نے، صرف گفٹ کو مختلف کر دیا. تو وہ بھی پھر اسی طرح بے بنیاد کیس ہے اور اس میں عمران خان صاحب کی جو بیل پینڈنگ ہے وہ اس میں عمران خان صاحب کو پھر بیل سے باہر آنا چاہیے. اور وہی کیس ایک رہ گیا ہے جس میں بیل نے کنفرم ہونا ہے. ایک بار وہ بیل کنفرم ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. آج سر بریت تھی، اس کے حوالے سے کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید فیصلہ بریت کا آئے گا، لیکن اینڈ ٹائم پہ فیصلہ تبدیل ہوا یا واقعی فیصلہ یہ آنا تھا؟ کیونکہ ٹائم بھی پچھلی بار بھی سنانا تھا، فیصلہ نہیں سنایا گیا. اس بار دن کو یہ کہا جا رہا تھا صبح کے ٹائم کے، خبریں بھی چلی کہ بریت ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد جب فیصلہ آیا تو پتہ چلا کہ مسترد ہو گئی ہے. دیکھیں جی، نیچے عدالت سے ہمیں کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے کہ وہاں
ہمیں انصاف ملے گا. آپ نے سائفر کیس دیکھا تھا, آپ نے یہ توشہ خانہ کیس دیکھا تھا, آپ نے نکاح کا عدت کا کیس دیکھا تھا. ان سب میں نچلی عدالتوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بس غلط ملت فیصلہ کر دیا, کیونکہ ان کے اوپر دباؤ تھا, پریشر تھا, ان کو فیصلہ کرنا ہی تھا. اس لیے ہمیں نیچے سے انصاف ملنے کی کوئی امید نہیں ہے, نہ تھی نہ ہوگی. ہمیں انشاءاللہ یہاں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جہاں ہم کھڑے ہیں, یہاں سے انصاف ملنے کی ہمیں امید ہے. جی علی محمد خان صاحب بتائیے. میں اس پہ ذرا ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آپ سب کا بہت شکریہ, ہمارے دوست جو یہاں آپ کھڑے ہیں, خاص کر علی ظفر صاحب کا, اور ہمارے جتنے اور سینئر وکلاء, عمران خان صاحب کا. یہ جو کیس, مختلف کیسز پچھلے سال ڈیڑھ سال میں جو لڑے ہیں, علی ظفر صاحب ہیں, سلمان راجہ صاحب ہیں, یا سلمان صفدر صاحب, اور ان کے ساتھ اور جو ہمارے لیڈ کاؤنسلز ہیں, عثمان صاحب ہیں. دیکھیے آج بطور وکیل, دیکھیے بطور سیاسی کارکن تو میرے لیے بڑا خوشی کا دن ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو کیس ہے, یہ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ ریاست نے یہ مان لیا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے. آج کیس ٹیکنیکلی اڑ گیا ہے. عام عوام کے سمجھنے کے لیے ہے کہ جب ہمارے محترم سینئر وکیل جناب علی ظفر صاحب نے محترم چیف جسٹس صاحب اور میاں گل صاحب کے سامنے جب یہ نقطہ رکھا کہ رات کے اندھیرے میں, رات کے 11:30 بجے تک یہ ٹرائل چلایا گیا, اور جو حکومتی گواہ تھے نیب کے, ان پہ جناب عمران خان صاحب یا ان کے وکلاء, ظاہر ہے خان صاحب نے خود تو نہیں کرنا تھا, ان کے وکلاء کو ان کو کراس ایگزامینیشن کا موقع تک نہ دیا گیا, جس کو آج حکومتی وکیل نے کنسیڈ کیا کہ ہاں یہ ظلم ہوا ہے, یہ ضابطے کی خلاف ورزی ہوئی ہے, یہ قانون کا, یہ اب میرے الفاظ ہیں, یہ قانون کا قتل ہوا ہے. یہ تو کسی ایک سائیکل چور کا بھی کیس ہونا, کوئی سائیکل چور کا کیس ہو, کوئی جیب کترے کا کیس ہو, اس کو بھی اتنے رائٹس ملتے ہیں کہ اس کا وکیل استغاثہ پہ کراس ایگزامینیشن کر سکے. ملک کا سابق وزیر اعظم جو امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر ہے, اس کو رات کے 11:30 بجے 12 بجے سخت سردیوں میں آپ سزائیں دے رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. تو آج جو ہوا ہے, آج اخلاقی جیت ہوئی ہے, آج ہماری ایک وکٹری ہوئی ہے. اور میرٹس پہ دیکھیں, اس بات کو سمجھیے, میرٹس کا مطلب یہ ہے کہ کیس میں کوئی سقم ہے, ثبوت نہیں ہے, کم ہے, اس پہ فیصلہ ہو جائے. آج تو اس سے بڑا کام ہوا ہے کہ پروسیجر میں اتنا بڑا لکیونہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں, وہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد نیورمبرگ ٹرائل ہوتے تھے نا, اس سے بھی کوئی آگے کی چیز ہے کہ ایک ملک ہے, ایک آزاد ملک ہے, اس میں آزاد عدلیہ ہے, اس میں برائے نام انسانی آزادیاں ہیں, اس میں کوئی کچھ نہ کچھ آئین موجود ہے. اس میں آپ سابق وزیر اعظم کو رات کے اندھیرے میں اپنے لوگوں سے کاٹ کے, بلکہ اس میں تو ایسے بھی علی ظفر صاحب مواقع آئے کہ ہمارے وکلاء کو وہاں پیش بھی نہیں ہونے دیا گیا, اور ان کو باہر رکھ کے, اندر اجازت نہیں ہوتی تھی, اور سرکاری لوگوں کو بلا کے ان کے بہاف پہ وہاں کارروائی چلائی جاتی تھی. تو آج اصل میں میرٹس پہ ڈیسائیڈ ہونے سے بڑا کام یہ ہوا ہے کہ حکومتی وکیل کون ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کے پیچھے حکومت ہے اور اس کے پیچھے ان کے ہینڈلرز ہیں, ان سب کو آج اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ آج آپ لوگوں نے اس بہت بڑی عدالت میں یہ مانا کہ ہم نے ظلم کیا. ہم نے عمران خان کے وکیل کو اپنے گواہ جو تھے, حکومتی گواہ جو فیک گواہ تھے, جو 2 نمبر گواہ تھے, ان پہ کراس ایگزامینیشن کا موقع نہیں دیا, اور کیس آپ کا ہوا میں اڑ گیا. بطور وکیل میرے لیے شرم کا مقام ہے کہ میری حکومت, میری ریاست ایسے بھی کر سکتی ہے. عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا جو سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ ہوا ہے. لیکن بہرحال اب انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے, اور جتنے حکومتی کیسز ہیں آپ نے سب کو دیکھ لیا. اسی عدالت میں ان سب کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے, اور اسی عدالت میں ان سب کو زمین دوز کر کے دفن کیا گیا ہے قانون کی طاقت سے, اللہ کے حکم سے.